تو دوستوں میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ چند دن پہلے ہم نے علی پور میں تجاوزات کے حوالے سے جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کیسے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ بسز وغیرہ، ہائیس وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ ٹریفک راستے میں کھڑی کر کے جو ہے نا وہ ان کو روڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایون وہاں ریسکیو والوں کو گزرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمبولینسز کو جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو آفس آور ہیں یا جو اسٹوڈنٹس کے طلباء طالبات کے آنے جانے کے ٹائم ہے، اس وقت بھی ان کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ آواز اٹھائی اور ہمیں امید تھی کہ جو ہے نا انتظامیہ جو ہے نا متحرک ہوتی، کیونکہ یہ ان کی اولین ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے عوام کے لیے جو ہے نا وہ سہولت پیدا کرنا، ان کا کام ہے غیر قانونی کام کو ہوتے ہوئے روکنا۔ تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہمارے اے سی صاحب اور مقامی انتظامیہ جو ہے نا وہ اٹھی، اور وہ ان کے پاس صرف 10-20 منٹ تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اے سی صاحب اپنے دفتر سے اٹھے اور مقامی انتظامیہ بھی اپنے دفاتر سے اٹھ کے صرف اقبال چوک تک آئے۔ یعنی یہ تقریباً آدھا سے 1 کلومیٹر لگا لیں، وہاں تک آئے، وہاں تک انہوں نے تجاوزات کی۔ اور میں قربان جاؤں اپنے صحافی دوستوں کے اوپر، جنہوں نے بلے بلے کر کے جو ہے نا ایسا ہے وہ کر دیا جیسے انہوں نے سارا فتح کر دیا۔ میں اب پوچھنا انتظامیہ سے یہ چاہتا ہوں کہ، اور اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے جو ہے نا صحافی دوستوں سے بھی، کیا علی پور شہر صرف اے سی آفس یا تھانہ سٹی سے اقبال چوک تک ہے؟ آگے خیرپور چوک نہیں ہے علی پور شہر میں؟ یا اسی طرح جو ہے نا سیت پور چوک علی پور شہر میں شامل نہیں ہے؟ جتوئی چوک علی پور شہر میں شامل نہیں ہے؟ یا یہ کنگن روڈ جو ہے نا جو ہر وقت جو ہے نا اٹی رہتی ہے تجاوزات سے، یہ علی پور شہر میں شامل نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جتوئی چوک ہے، وہاں گرلز کالج ہے، وہاں جو ہے نا دیگر جو ہے نا سکولز وغیرہ ہیں بچیوں کے، لیکن وہاں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ اسی طرح اب فتح پور روڈ کو دیکھ لیں، وہاں کورٹس ہیں، وکلا آتے ہیں، کلائنٹ آتے ہیں، فیملیز آتی جاتی ہیں، کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ اسی طرح سیت پور روڈ کو دیکھ لیں، کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ اقبال چوک سے سیت پور چوک تک کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ اقبال چوک سے فیصل چوک تک کسی کو کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ فیصل چوک سے لے کے اب خیرپور چوک تک لے کے کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ لیکن جو ہے نا ہمارے جو نادان دوست ہیں، انہوں نے بلے بلے کر دی، ایسے میڈیا میں ایسے ہمارے صحافی دوستوں نے خبریں لگا دی جیسے ماشاءاللہ یہ کام ختم ہو گیا، بالکل تجاوزات بالکل نام ہی نہیں رہا، اور جو ہے نا اے سی صاحب کو اب جو ہے نا ہار پہنانا چاہیے، بلکہ ان کو تمغہ دینا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ تو خدا را یار، یہ شہر ہمارا اپنا ہے، یہ صرف میرا نہیں ہے، نہ کسی ایک فرد کا ہے۔ ہمارے صحافی بھائیوں کو چاہیے، یہ مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ کا جو ہے نا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ایک دن مقرر نہ کریں، یہ تو ہر وقت، ہر جو ہے نا ہفتے میں ایک دن آپ مقرر کر لیں، اور یہ پورے شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کریں۔ آپ ایک اس کے لیے پلان بنائیں، ایک پلان آف ایکشن بنائیں، جس کے مطابق جو ہے نا باقاعدہ آپریشن ہونا چاہیے، تاکہ یہ آسانیاں جو ہے نا تمام جو شہری ہیں ان کو ملتے رہیں۔ تو بہرحال اچھی طرف ایک قدم اٹھایا اے سی صاحب نے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ مکمل قدم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو مکمل سمجھیں۔ یار تھوڑا سا علاقہ آپ کلیئر کرنے کے بعد آپ بلے بلے کی خبریں لگوا کے کبھی بھی آپ نہ اپنے فرائض کے ساتھ، نہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، نہ اپنی سیٹ کے ساتھ، نہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ مطلب خبریں لگوانا ہے تو ٹھیک ہے، لگوائیں جی خبریں، مسئلہ حل ہو گیا تو بتائیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا موجود ہے۔ اب شہریوں کے جب ہم نے فیلڈ میں گئے ہیں، ہم نے شہریوں سے مسائل پوچھے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں وہ۔ تو خدا را یہ مسئلہ نہ میرا ہے، نہ کوئی انفرادی ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور یہ ایک وکیل کا مسئلہ بھی ہے، ایک دکاندار کا مسئلہ بھی ہے، ایک صحافی کا مسئلہ بھی ہے، ایک انجینئر کا مسئلہ بھی ہے، ایک ٹیچر کا مسئلہ بھی ہے، طالب علم کا مقصد بھی ہے۔ جو یہ ایشو ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے، تمام علی پور میں رہنے والے تمام شہریوں کا ایشو ہے۔ تو تجاوزات کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور یاد رکھیں یہ واہ واہ سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ جتنی مرضی آئے واہ واہ کی خبریں لگوا لو، جتنی مرضی آئے آپ جو ہے نا وہ قلعے فتح کر لو، تجاوزات ہوں گی، ہم دکھائیں گے بھی صحیح، لوگوں کے باتیں بھی آپ کو سنوائیں گے، اور جو ہے نا یہ مسئلہ ہائی لائٹ بھی ہم کرتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
تو میں آج بھی جو ہے نا وہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جائیں فیلڈ میں دیکھیں کہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے یا فتح ہو گیا کل دن سے. تو خدارا مسائل کو سیریسلی حل کرنے کی کوشش کریں اور صرف یہ نمائش کے لیے خبریں لگوانے کے لیے اپنی اس کے لیے جو ہے نا جھوٹی اس کی تشریح کے لیے نہ استعمال کریں. مسئلہ موجود ہے علی پور کا اور یہ سنگین ترین مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ ڈی سی کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عملی طور پہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا قدم اٹھایا جائے اور علی پور شہر کے اندر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو دن کے اوقات ہیں وہاں بھاری ٹریفک کا داخلہ بند کریں آپ, اور جو سڑک یہ ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو جو ہے نا گاڑیاں اپنی سڑک پہ کھڑی ہونے کرنے سے جو ہے نا وہ ان کو روکا جائے. اور دوسرا اگر کوئی دکانداروں نے تجاوزات بڑھائے ہوئے ہیں تو اس بارے میں بھی ایک جو ہے لائحہ عمل اپنانا چاہیے. ریڈیو والے کے لیے بھی ایک لائحہ عمل اپنانا چاہیے. تو ہماری سڑکیں بڑی ہیں وہ سکڑ کے تھوڑی ہو گئی ہیں تو عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. تو میرے بھائی جب تک عوام کو مشکلات ہے وہ ہماری مائیں بہنیں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور آپ مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہم اللہ کی راہ کے لیے جزاک اللہ جو ہے نا یہ کار خیر کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں نہ تو کسی افسر سے کوئی جو ہے نا وہ ضد ہے, نہ ہی ہم کسی افسر کے خلاف کر رہے ہیں. ہم اسی سٹی کمشنر کی سیٹ کے اگینسٹ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, تو ہم کسی فرد سے مطالبہ نہیں کر رہے. لہذا تو ہمارے اس مطالبے کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور تجاوزات کے خاتمے کیے جائیں گے. صرف تو خبریں لگوانے یا تشریح یا جو ہے نا وہ ایک غیر کیا کہتے ہیں اس کو جو مشہوری کے لیے جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. تو نیک نیتی سے خلوص سے اور اپنی ڈیوٹی کے اپنے جو فرائض ہیں ان کو جو ہے نا نیک نیتی سے ادائیگی کے لیے وہ اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے. ڈھیروں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کے ساتھ والسلام. چندر باندھ بانا زیادہ سالی پر شہر آنے واسطے بڑے مجبور تنگ ہے کیونکہ سارے لوگ شہر کے تجاوزات ہیں. کتنے ٹرک کھڑے کسی ٹرالی کھڑی کچھ نہ بچے آ سکتے نہ ہسپتال پہنچ سکتے ہیں نہ بیگ نہیں پہنچ سکتے ہیں نہ ڈاکخانے کی. لیکن حکومت موجودہ تنال اصل اعتماد کر سکتے مہربانی کرتے تجاوزات کو ہٹایا ہوئے. جی رفیق بلوچ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے چینل نے نیوز چلائی اور اسی صاحب ایکشن میں آگے. لیکن انفارچونیٹلی وہ صرف 10 منٹ کے لیے نکل پاتے ہیں, ان کے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے دفتر سے نکلتے ہیں اور وہ اقبال چوک جاتے ہوئے اس کے پاس بیچارے کے پاس 10 منٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا اسسٹنٹ کمشنر آپ کے وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں کارروائی کرے, تجاوزات کے خلاف کارروائی کرے. اور سیت پر چوک ہو گیا, خیر پر چوک ہو گیا, فتح پر چوک ہو گیا, باقاعدہ یہ روڈیں ہو گئی, یہ بلاک ہے. اور سب سے اہم امپورٹنٹ جدائی چوک اور جہاں پر گورنمنٹ گرلز اسکول ہے اور اسی سائڈ پر اور پرائیویٹ کالجز بھی ہیں. تو ہماری جو بچیاں ہیں آتی ہیں, مائیں آتی ہیں, بہنیں آتی ہیں, وہ سب ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں اور جو ریسکیو کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کافی تکلیف دہ عمر ہو جاتا ہے. تو میری اس سے مطالبہ ہے کہ بھی صحیح معنی میں اس کا کارروائی کریں اور ان کو جو یہ بطور ان کے کوئی اہلکار ہے ان کے کہنے پہ یہ چلتا ہے, جہاں پر لے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, جہاں پر آتے ہیں وہ نہیں آتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرے. اگر یہ کارروائی نہیں کرتے تو مجبوراً ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ طریقہ کار سے چلیں. اور ایک بات ایڈ کر دوں گا کہ یہ صرف کارروائی کرتے ہیں, ایک ریڈی والے کے اوپر کارروائی کرتی. ریڈی والے کے اوپر جب کارروائی کرتے ہیں تو ریڈی والے کی اوقات کیا ہے, 1000 روپے دیہڑی کما جاتا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 1500 کما جاتا ہوگا. جو اصل مافیا ہے نا, جنہوں نے دکانوں کے اوپر 5-5 فٹ پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر رہے. تو میری ان سے مطالبہ بھی ہے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک اس اچھے ایشو پر کام کریں. اور انفارچونیٹلی باقی میڈیا کی اب میں کیا ذکر کروں کہ وہ اچھے کام بھی دکھائیں, اچھی بات ہے, لیکن خدارا چھوٹے سے کام کو اچھا, اگر چھوٹا سا کام کریں تو اس کو بڑا کر کے دکھا رہے ہیں اور بڑے بڑے علی پور میں مسائل ہیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے.